ابھی ہم جو ہے دنیا دارالمقافات ہے، دارالمقافات یہاں کرنا اور یہیں بھرنا، جو کریں گے اس کا معاوضہ یہیں ملے گا۔ تو کیسے لوگ آئے، دنیا کمائے اور یہیں پر زندگی بسر کی اور کچھ چیزیں بنائی اور دنیا سے نکل گئے۔ تو دنیا کا ایک عملی طور پر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس نظم میں جو ہے نذیر اکبر آبادی جو اردو نظم کے معمار ہیں، تو نظم کو ایک اچھی ساخت ان کے دور میں ملی اور ایک نمایاں کارکردگی نظم کے لکھنے میں انہوں نے اپنائی، جو آج بھی مشہور ہے۔ دیکھیں ہم اس کے اندر جو ہے تقریر خوار نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کیا رائے پیش کرتا ہے، کس قسم کو انسان تھے اور انہوں نے اپنے دور حیات نظموں کا ایک نیا نمونہ پیش کیا جو آج تک عام فہم ہے۔ تو ان کے دور کو جو ہے ایک نظمات کا دور کہا جاتا ہے۔ جو نظمیں لکھی وہ پورا سر انداز میں لکھی جس سے لوگ آسانی سے اپنے زندگی کے مواقع کو پہچان سکتے ہیں۔ اب دیکھیں تقریر کا جو ہے کیا بیانی پیش کرتا ہے۔ ولی محمد نام کیا ہے ان کا؟ ولی محمد نام، اور نذیر تخلص ہے، تخلص نک نیم آف پوئٹ۔ ابتدائی تعلیم مولوی قاسم اور ملا ولی سے حاصل کی، احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد دہلی چھوڑ دی۔ آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا، مراٹھا تیسری جنگ جو 1561 میں لڑی گئی تھی اور مراٹھوں کو جو ہے شکست فاش دی گئی تھی۔ تو تاریخ کے اندر احمد شاہ ابدالی نام جو ہے بڑے فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو ان کے دور میں جنگ کے بعد کیا ہوا، وہ دہلی چھوڑ کر آگرہ منتقل ہو گئے۔ منتقل ہونا ایک مقام سے دوسرے مقام پر رہنے کے لیے نکل جانا، منتقل، اور اکبر آبادی ہو گئے، یعنی اکبر آباد۔ یہ اکبر بادشاہ بسایا کا شہر ہے، اس لیے اسے نام اکبر آباد دیا گیا ہے۔ تمام عمر معلم کہتے ہیں استاد کو، معلمی استادی اور شاعری کرتے رہے۔ پڑھانا اور شاعری کرنا یہ ان کا ایک فیل تھا لائف کا۔ نذیر اکبر آبادی نے اردو کے دو اہم مراکز دہلی اور لکھنؤ سے دور رہ کر اپنی شاعری کے لیے ایک الگ شاہراہ اختیار کی۔ جو نظمیں ان کے دور میں لکھی جاتی تھی اس سے ہٹ کر انہوں نے جو ہے ایک نظم کو ایک ایسا مقام عطا کیا جو آج تک جو ہے کسی نے ایسا کام نہیں کر سکا۔ آبادی نے اردو کے دو اہم مراکز دہلی اور لکھنؤ سے دور رہ کر اپنی شاعری کے لیے ایک الگ شاہراہ اختیار کی، جس پر وہ خود ہی چلے۔ ان کا ہم قدم کوئی نہیں تھا، ان کا اہم قدم کوئی نہیں تھا، قناعت پسند، قناعت یعنی جو کچھ اللہ سے ملے اس پر اپنی رضامند ظاہر کرنا، جو کچھ ملے اسی میں اپنا گزارا کرنا، اسے بولتے قناعت۔ قناعت پسند طبیعت کے سبب درباروں سے دور رہے، مطلب اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتی تھی ان سے دور رہتے تھے، مطلب کسی قسم کا جو حصہ اس میں نہیں لیتے تھے۔ راجہ مہاراج دربار میں جانا، اٹھنا بیٹھنا یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ عوام کے ہر طبقے میں مقبول تھے، مقبول پسندیدہ تھے، فیمس تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں
عوامی رہنما ہوتا ہے. تو عوامی رہنما نہیں، عوام کو کس طرح سے رہنا چاہیے اور ان کا مقام کیا ہے، اس کی وضاحت ان کے نظروں میں دیکھنے ملتی ہے. اپنے نظروں میں انہوں نے عوامی موضوعات ٹائٹلز کو عوام کی آسان اور قابل فہم زبان اور بول چال کے لہجے میں پیش کیا. قابل فہم، پسندیدہ. تو عام سے عام آدمی جو ہے ان کی نظم جو ہے پڑھ کے سمجھتا تھا. عوام کی آسانی اور قابل فہم زبان اور بول چال کے لیے لہجے میں پیش کیا، جس کسی وجہ سے وہ عوامی شاعر کے حیثیت سے یاد کیے جانے لگے. یعنی لوگوں کے لیے نظم لکھنا یہ ان کی فطرت تھی، جو لوگ اسے پسند کرتے تھے. لوگ کیا چاہتے ہیں اس کا جو ہے وہ نظارہ اپنے نظم میں پیش کرتے تھے. علاوہ ازیں ہندوستانی تہذیب، رسم و رواج، میلوں ٹیلوں اور تہواروں کے علاوہ دیگر مذاہب کے رہنماؤں پر لکھی ہوئی ان کی نظموں میں یگانگت، یکسانیت اور قومی ایکتا، یعنی قوم کو جوڑ کر رکھنا رنگ غالب ہے. غالب ہے نہیں، اس کے بعد جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. غالب کا اپوز مغلوب. نظیر نے مختلف حیتوں میں نظمیں اتنی بڑی تعداد لکھی ہیں کہ ان کا شمار اردو نظم کے بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ نظمیں انہی کی لکھی ہوئی جو ہے ملتی ہیں، جو عوام پسند کرتے تھے. مسدس کی حیت میں جو کتاب لکھی تھی، مسدس حیت میں لکھی گئی نظیر اکبر آبادی کی نظم دنیا دار المقافات ہے. دنیا کا یہ یہیں پر کرنا ہے اور یہیں پر اس کا بدلہ ملے گا. دار المقافات کا اخلاقیات کا درس دیتی ہے. شاعر نے اپنی اس نظم میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا کا نظام عدل انصاف پر مبنی ہے، ڈپینڈ ہے. مبنی ڈپینڈ، منحصر ہے. عدل انصاف یعنی عدل یعنی انصاف کہتے ہیں. عدل کے معنی انصاف تو نہیں، جو بولتے ہیں عدلیہ کورٹ، اس لفظ ہے عدل. جسے کہ کرنی ویسی بھرنی ہے کہ مصداق یہاں انسان کو اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں ملتا ہے. شاعر کے مطابق انسان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ اسے اسی دنیا میں مل جاتا ہے. جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں یہیں مل جاتا ہے، اور لوگ جو برا کام کرتے ہیں اس کا بدلہ یہیں ملتا ہے. تو یہ عنوان ہے دار المخالفات. اب دیکھیں اس نظم میں اپنے خیرات وزاد عوام سے کیسے کرتے ہیں. ہے دنیا جس کا نام میاں ایک ضرور طرح کی بستی ہے. بستی بسنے کا ٹھکانا. دنیا کیا یہ انسانوں کی رہنے جگہ ہے. دنیا جس کا نام میاں یہ روز طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو تو سستی ہے. یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدل بستی ہے. گرمست کے ساتھ مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے. تو اس اشعار میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان اس دنیا میں آباد تو ہے جس طرح وہ سماج رہتا ہے، جو اخلاقیات اختیار کرتا ہے. اگر اچھے ہیں تو اچھائی ملے گی، اور برا ہے تو برائی ملے گی. عدلیہ کس سے قائم ہے؟ یہ عدالت کورٹ. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں تو وہاں ان کو انصاف دیا جاتا ہے. اس میں جو ہے ظلم کیا گیا ہے. ظالم کیا کرتے ہیں؟ عدالت میں کیس داخل کرتے ہیں اور وہی انصاف پاتے ہیں. کسی کو یہاں بتا گیا جیسا تم کرو گے ویسا پڑھو گے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے. تو عدل اور کورٹ کے کیا یہ کام کیا ہے؟ کچھ بھی دیر رہتے نہیں ہیں اور انصاف کو انصاف مل جاتا ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یہاں سودا
دست بستی ہے. تو اس دنیا میں جس طرح سے وہ پیش آئے گا ویسے حالات اس سے گزریں گے اور اسے گزرنا پڑے گا. جو کسی کا مان رکھے تو اس کو بھی یا مان ملے. مان عزت کرنا. اگر ہم دوسری عزت کریں گے تو وہ ہماری عزت کریں گے. اگر ہم بے حرمتی کریں گے تو وہ ہماری بے حرمتی کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جیسا تم کرو گے ویسا کرو گے. جو اور کسی کا مان رکھے تو اس کو بھی یہاں مان ملے. جو پان کھلاوے پان ملے. جو روٹی دے تو نان ملے. تو ایک زمانہ تھا جب مہمان گھر میں آتے تھے تو پان کا ڈبہ جو ہے شامل کر دیا جاتا تھا. بڑے شوق سے لوگ پان کھاتے تھے. اس لیے پان میں 70 فائدے ہیں. لوگوں کا معلوم ہے آج کے پان کا دکان بند ہو گئے اور وہاں گٹکا مواد جو لوگ کھا رہے ہیں اور بڑے بڑے بیمار مبتلا ہو مر رہے ہیں کینسر سے. اور جو کسی کو جو پان کھلائے پان ملے. کیا آپ کسی کی جو ہے خاص توجہ کریں گے مہمانوں کی. جب آپ وہاں جائیں گے تو تمہاری بھی خاص توجہ کی جائے گی. جو روٹی دے تو نان ملے. نان یہ فارسی ایسے میں روٹی ہوتے ہیں. اگر آپ روٹی کھلائیں گے تو مہمان بھی آپ کو روٹی کھلائیں گے. نقصان کرے تو نقصان ملے. احسان کرے تو احسان ملے. اگر آپ جس طرح برتاؤ کریں گے اس کا بدلہ یہی پائیں گے. جو جیسا جس کے ہاتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے. دنیا میں جو آدمی کرتوت کرتا ہے اس کا پھل یہی پاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی اچھائی پر گزاریں اور لوگوں کی خدمت میں ہم گزاریں اور برائی سے بچنے کی ہر طرح سے کوشش کریں. ایک کامیاب زندگی کا ایک منتر ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف ادب پرستی ہے. اس ہاتھ کرو یہ ہاتھ میں یا 14 10 بستی ہے. تو ہر آدمی جو انصاف دنیا مل جاتا ہے. اگر عدلیہ نہیں دی تو اللہ میاں بھی دے دیتے ہیں. اللہ میاں اس کائنات کے مالک ہیں اور وہ ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں. چاہے ہم سوئے ہوئے ہیں یا چل پھر رہے ہیں بول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں جس حالت میں ہیں اللہ میاں کی ڈر ہمارے پر کیا ہے لگی ہوئی ہے. اچھا عمل کریں گے تو اللہ میاں جو ہے اچھائی کے بدلے میں اسے بدلہ ادا کریں گے. اگر برا کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا. تو ابھی چاہیے اس دنیا کے اندر اچھائی سے رہیں اور اچھے کام کر کے دنیا کو آباد کر کے چلے جائیں. اب دنیا کا ایک امتحان ہال ہے. آدم ہوا نے جو غلطی کی اسے وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس دنیا میں بھیج دیا گیا اور یہاں پر جو ہے وقت دیا گیا اے جاؤ دنیا میں آرام سے کھاؤ پیو مزہ کرو اور میری عبادت کرو. اب یہ مسئلہ بہت عجیب و غریب ہو کر بیٹھا ہوا ہے. لوگ دنیا کے چکر پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. ہمیں دنیا داری بھی کریں گے تو اللہ کی رضامندی کے لیے کریں گے. یہ بھی عبادت ہے. کسی اچھی طرح پیش آنا یہ بھی عبادت ہے. برے کام سے بچنا یہ بھی عبادت ہے. تو زندگی یہ ہم امتحان ہے. کچھ سال رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. جب انصاف ڈے آف ججمنٹ ہوگا محشر میں تو سب سے پہلے اچھا کے ساتھ لیا جائے گا. مسلم لکھا ہوا ہے 6 سادے نہیں. روز محشر گداس قوت. روز محشر گداس قوت اولین پرشش نماز قوت. تو اللہ میاں اصل سے پہلے ہمارا نماز کا حساب لیں گے. نماز کے لیے ایک تو عبادت ہو گئی جس میں زیادہ فائدہ اپنے ہیں. اللہ نے جو ہے وقت مقرر کیے. صبح کی نماز دوپہر کی عصر مغرب اور عشاء. اگر چاہتے تو ایسا نماز ایک وقت میں پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں. اوقات کی پابندی بھی کی گئی ہے. زوال کے وقت اور سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ کا وقت جو ہے کیا ہے یہ عبادت کرنے کا نہیں ہے. شیطان اپنی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برے کاموں سے بچنا ہے.
اچھی زندگی گزاریں گے، اچھے کام کریں گے، لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کریں گے، اللہ میں خوش ہوں گے، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ انسان کے جسم کی حفاظت کا کیا ہے؟ بہترین پیمانہ ہے، جس تمام اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتایا نماز میں کیا کیا سمجھ چاہیے، کس نماز پڑھنا چاہیے، دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طرح سے اپنے بدن کو تندرست رکھنے کے اللہ میاں نے ان نمازوں کو قائم کیا ہے۔ ہمیں نماز نہ پڑھنے سے اللہ میاں کو کوئی بگڑنا نہیں، بگڑنا حق نہ ہے۔ جب ہم کہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، تنخواہ پر کہیں سرکاری ملازم ہیں، تو آپ وقت پہنچنا پڑے گا۔ اور آفس 10 بجے شروع ہوتا ہے تو اس سے وہاں پہلے پہنچنا پڑے گا۔ 11 بجے جائیں گے تو آفس میں جو ہے غصہ کریں گے، اور شام کے 6 تک آفس میں کام کرنا ہے، اس کے پہلے وہاں سے نکل جائیں گے، تب بھی وہ مالک جو ہے غصہ کریں گے، اور ہم اپنے حق سے باز جائیں گے، یہاں تک وہ نوکری بس نکال دے گا۔ تو میں بتایا تھا کہ انسان جو ہے جلد سونا چاہیے اور جلد اٹھنا چاہیے، اسی میں اس کی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ایک لفظ انگلش میں آپ سے کہا تھا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ جلد سونا جلد اٹھنا انسان کو کیا بناتا ہے؟ کیا بناتا ہے؟ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس ہیلدی، صحت مند، ویلدی دولت مند، اینڈ وائز عقل مند۔ اب انسان کو جو ہے یہ اگر 3 چیزیں مل گئی تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ نماز کے اوقات جو مقرر کیے گئے ہیں یہ ہمارے مفاد کے لیے ہیں۔ اب کتنے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں؟ اب اندازہ لگائیے، آج وزن ویران پڑی ہوئی ہے، ہم دنیا کے کاروبار ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ کی یاد تک نہیں آتی۔ کچھ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، سزا بھگتنا پڑتی ہے، پھر اللہ کو ذمہ ٹھہراتے پروردگار ایسا ہو ویسا ہو۔ ارے تم جس راستے آپ کو رہنا چاہیے آپ نہیں رہیں گے تو اللہ کی مدد آپ کیسے حاصل ہوگی؟ نہیں حاصل ہوگی۔ کوئی زیر نہیں، اندھیر نہیں، انصاف اور پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بستی ہے۔ جو اور کسی کو نحق میں کوئی جھوٹ بات لگاتا ہے، کسی کو بدنام کرنا، جھوٹا الزام لگانا، اور جو کسی کو نحق بے وجہ کوئی جھوٹ بات کو لگاتا ہے، جھوٹا ثابت کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی غریب وہ بیچارہ حق ناحق میں لوٹ جاتا ہے۔ اب بیچارہ غریب وہ جو ہوتے ہیں یہ غلطیاں غائب کر دیں، وہ اپنی غربت کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ جو اور کسی کو ناحق میں کوئی جھوٹ بات لگاتا ہے اور کوئی غریب بیچارہ حق ناحق میں لوٹ جاتا ہے، تو آج جو ہونا ایک مشکل سے کام بیٹھا ہوا ہے۔ تو کم وقت میں زیادہ پیسے ملانے خاطر آدمی بہت سے غلط کام کر رہا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ میں بہت سے پیسے کمائیں گے، ایسا دھوکہ دے کر کے، تو یہ پیسہ جو ہے ہمیشہ کام نہیں آتا، یہی پیسہ اسے برباد کر دیتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانے لوگ بڑے امیر سے آج فقیر ہو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دور تھا اس ملک پر جو ہے مسلمانوں نے راج کیا، حکومت کی، اور جب اپنے اخلاق کی ادا سے گر گئے تو اللہ میاں ان کی حکومت چھین لیا۔ کتنے اتار چڑھاؤ آئے آپ تاریخ پڑھ چکے ہیں۔ تو اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے، تو اس سے بچنا ہر ایک کا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر برائی کو اچھا سمجھ کے اس پر بھی کریں گے تو اس کا بدلہ اچھا نہیں ملے گا، برا ملے گا۔ جو اور کسی کو ناحق میں کوئی جھوٹ بات لگاتا ہے اور کوئی غریب بیچارہ حق ناحق میں لوٹ جاتا ہے، وہ آپ بھی لوٹنا چاہتا ہے، وہ آپ بھی لوٹنا چاہتا ہے اور لاٹھی پاٹی کھاتا ہے۔ چھوٹے الزام لگانے کے بعد مالک جو اسے پیٹتا ہے، مارتا ہے، وہ مالک یہ نہیں سوچنے کی کوشش کرتا کہ اس نے غلطی کیا کی ہے۔ غلط کام نہ کرنے کے باوجود بھی غریب لوگ دنیا میں پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی امیر آدمی غلطی کرے تو اسے حکومت چھپاتی ہے، کیوں کہ وہ پیسے دے کر کے حکومت کو چپ کر دیتا ہے۔ یہاں پر بتانے کی بات یہ ہے
کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن جو غلط آپ نے کام کیا، حکومت کو پیسے چھوٹ گیا، یہ اللہ کے دربار میں وہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ میں بتایا کرامین کاتبین ہمارے اعمال جو ہے لکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر ان کے پاس 24 گھنٹے تیار ہے، نہ ان کو رات ہے نہ دن ہے، بس وہی کیا کام کرنا ہے۔ اس جسم نے دنیا میں کیسی کیسی حرکتیں کی اور کہاں سے کہاں تک پہنچا، کیا کیا کیا۔ اچھا عمل کریں گے تو اچھائی لکھی جائے گی، اور برے عمل کریں گے تو برائی۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم چوری کر رہے ہیں، چپڑا کر رہے ہیں، دھوکہ دے کر رہے ہیں، یہ سب چھوٹ جائے گا، بالکل نہیں۔ دنیا میں چھوٹ جائیں گے، یہ اللہ کے دربار میں چھوٹنا بہت مشکل ہے۔ وہاں بھی لوٹا جاتا ہے اور لاٹھی پاٹی کھاتا ہے، جو جیسا جیسا کرتا ہے پھر ویسا ویسا پاتا ہے۔ آگے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور ادب پرستی ہے۔ یہ اشعار میں نے ہر یہ دہرایا گیا ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ عدل انصاف کرنے والا، پرست سرپرست جسے ہم کہتے ہیں، دیکھ بھال کرنے والا، جو ہم ہمارے ماں باپ کے ہمارے سرپرست ہیں، دادی ہمارے سرپرست ہیں۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بستی ہے۔ انسان جو دنیا میں فیل کرتا ہے وہی دنیا میں وہ پاتا ہے۔ تو یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے کہ انسان جو ہے گناہوں سے بچے، اچھے کام کرے تو اچھائی جو ہے وہ آخرت بھی کام آئے گی، اور اللہ میں اجر کا بدلہ جنت عطا کریں گے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں پہ انسان کو جو ہے کسی قسم کا کام کرنا نہیں ہے، وہ آرام سے کھانا پینا موج مزہ کرنا۔ یہ انسان کی زندگی میں جو ہے 5 دور ہوتے ہیں، ایک بچپن، ایک لڑکپن، ایک جوانی اور ادھیڑپن اور بڑھاپن۔ بچپن کا دور ایسا ہوتا ہے گولڈن پیریڈ، ہر وقت پیار کرتا ہے، محبت سے چومتا ہے، اٹھا کر لیتا ہے، گھماتا ہے، پھراتا ہے، جو چاہتا ہے کھلاتا ہے۔ اور جب چلنا پھرنا شروع کریں گے تو پھر بھی نہیں اٹھائے گا کہ بچپن چلا گیا، بڑے سنیں گے۔ دیٹ از کالڈ گولڈن پیریڈ آف لائف، فرسٹ اسٹیج۔ سیکنڈ، پہلا جو ہے بچپن، لڑکپن، لڑکنا، گرتے اٹھتے بیٹھتے بیٹھنا، اور اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو پکارنا اور ان سے مفاد کو حاصل کرنا، یہ لڑکنا ہوتا ہے۔ اب دیکھ گھروں میں چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ سے پیسے مانگ لیتے ہیں، بھائی بہن سے پیسے مانگ لیتے ہیں، ضرورت سے مانگ لیتے ہیں، اور وہ سامان لے کر بازار سے کھاتے ہیں۔ گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہر کھانے نظام آج کل بہت بڑا ہوا ہے، اور دکانوں میں جو ہے سب سامان لگا ہوا ہے، وہ حاصل کرے بچے جو ہے زبردستی کرتے ہیں۔ اب جوانی کا پیریڈ، یہ امپورٹنٹ پیریڈ آف لائف ہے، اسی کے اندر جو انسان کو بننا ہے، اگر صحیح بنے گا تو آنے والے جو 2 دور ہیں بڑے آسانی سے گزریں گے، جس میں ادھیڑپن اور بڑھاپا۔ جوانی کے اندر انسان تعلیم حاصل کر کے اچھے درجے حاصل کر سکتا ہے اور اچھے مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جوانی جو ہے اچھی سے گزاریں، اور جو لوگ جوانی کو ایسے گزاریں گے، ایک اشعار میں اس سے پہلے کہا تھا، جوانی کی دنیوں گنواتے پھرے، جوانی کی دنیوں گنواتے پھرے، بوڑھا ہو کے چمٹا بجاتے پھرے۔ اب بوڑھا بھی چمٹا کون دے گا، کوئی دھیان دینے والا نہیں، کوئی نہ پوچھنے والا نہیں، پوچھنے حال ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جوانی یہ جو ہے آخرت کو بنانے کا دور ہے، اسی میں عبادت کرنا، اچھے کام کرنا، اچھی پڑھائی کرنا، اچھے مقام حاصل کرنا، اور لوگوں کی خدمت کرنا، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، بھائی بہن کے ساتھ اچھا رکھنا تعلقات، سماج اچھا برتا رکھنا، یہ تمام کام جو ہے اس دور میں کرے گا تو اس کا پھل جو ہے وہ بڑھائی میں پائے گا۔ اب ادھیڑپن، جب جوانی ختم ہوتی ہے، اب بڑھاپا شروع سے پہلے جو پیریڈ ہوتا ہے وہ انسان کی یادداشت کو بھول جاتا ہے، اسے تمیز نہیں ہوتی اچھا کون سا برا کون سا ہے، کبھی غلط بھی کام کر جاتا ہے اور کبھی صحیح بھی کام کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اب بڑھاپا یہ تو کیا ہے، دیٹ از لاسٹ پیریڈ آف لائف۔ اور اس جوانی کے دور میں
آخرت میں کچھ کمائی کرے گا، اچھے کام کرے گا، بچوں کی اچھی پرورش کرے گا، بیوی کو اچھے سے رکھے گا، گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرے گا، پیسہ کما کر لا کے ضرورتوں کو پورا کرے گا، تو بڑھاپے کے اندر تمام جو لوگ ہیں وہ سہارا بنیں گے۔ آج دیکھو الٹ کام ہے، ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ ماں باپ نے اپنے دور کے اندر ایسے کوئی بھی کام نہیں کیا، نہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی، نہ ان کے بولنے پہ کچھ کام کیا۔ تو ہمیں جوانی کا جو ہے امپورٹنٹ پیریڈ ہے، اسی کا اپنی زندگی بنانا۔ جہاں بیٹھے ہوئے آپ جوانی میں قدم رکھے ہوئے ہیں، آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اچھے سے مقام پر پہنچنا ہے، زیادہ زیادہ کمائی کر کے جو ہے اچھے کام کر کے جو ہے سماجی سیوا کرنا ہے، اور گھر کے لوگوں کے بھی۔ اس دور کے اندر انسان اچھے سے کام کرے گا تو بڑھاپے کے اندر اسرایا جائے گا، اس کی فکر کریں گے، دھیان دیں گے، جو بھی وہ کہے گا بچے اس کی بات مانیں گے، بیٹا بیٹی بات مانیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جوانی کا جو ہے بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے، جس سے ہم دنیا اور آخرت بنا سکتے ہیں، اور یہ زندگی کو سمجھنے کا پیریڈ ہے۔ لائف انسان زندگی کس طرح کی ہے، اسے کامیاب بنانے کے لیے یہ جوانی کا دور بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ جوانی میں اچھے کام کرے گا، اچھا کمائے گا، تو وہی بڑھاپے میں اسے کام آئے گا۔ جو کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انسان کو قدر پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ میں یا سودا بستی ہے۔ انسان جیسا دنیا میں کرے گا ویسا پھل پائے گا، ویسا پھل پائے گا۔ ہے کھٹکا اس کے ساتھ لگا، لوگ سے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہے کھٹکا اس کے ساتھ لگا، اور جو اور کسی کو دے کھٹکا، دھوکہ دینا پھنسانا۔ ہے کھٹکا اس کے ساتھ لگا، جو غلط دو کام کرتا رہے گا تو یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ خوف نہیں کرے گا۔ تو کھٹکا سے مراد خوف کے ہوتے ہیں، ڈر کے ہوتے ہیں۔ انسان کو جو ہے جوانی میں ڈر کر کے رہنا چاہیے، غلط کام سے دور بھاگنا چاہیے۔ اگر غلط کام جوانی میں کرے گا تو اس پر ہی پائے گا۔ بہت لوگ آج غلطیاں کرتے ہیں اور جیل میں سڑ رہے ہیں۔ ہے کھٹکا اس کے ساتھ لگا، جو اور کسی کو دے کھٹکا، اور غیب سے جھٹکا کھاتا ہے۔ غیب یعنی قدرت کا انتقام لیتی ہے، جو اور کسی کو دے جھٹکا، جو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ میں یہاں بھی سے دھوکہ ملتا ہے، اللہ میں بھی جو ہے اس کی بات کوشش نہیں کرتے، اس کی توجہ نہیں کرتے۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ پورے دنیا کے اندر مسلم بدنام ہیں، کیوں کہ ہم اسلام کو اختیار کے مسلمان ہیں۔ کس کام کے؟ گوشت کھاتے سے مسلمان ہیں؟ نہیں، گوشت تو تمام کھاتے ہیں، شہر بھی کھاتا ہے، ہر قوم لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے، بات غلط۔ تو اچھے اعمال، اللہ کو ایک ماننا، رسول کو ایک ماننا، اور اللہ میں ایک کتاب نازل قرآن شریف، اسے پڑھنا، مطلب و معنی سمجھنا، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں تربیت دی ہے زندگی گزارنے کی، اسی پر زندگی گزارنا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جس ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور لوگ 40 قدم قبرستان سے نکل جائیں گے تو فوراً جو ہے وہاں 2 فرشتے داخل ہوں گے اور اس کی روح کو واپس لوٹائیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے۔ سب پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب کیا جواب دے گا؟ اب دنیا کے اندر دین پر چلا ہوگا، کہے گا میرا دین اسلام ہے، اللہ میرا رب ہے۔ تو انسان جو فعل دنیا میں کرتا ہے وہ ویسا ہی پھل وہ آخر میں پاتا ہے۔ ہے کھٹکا اس کے ساتھ لگا، جو اور کسی کو دے کھٹکا، اور غیب سے جھٹکا کھاتا ہے، اور جو کسی کو جھٹکا۔ چہرے بیچ چہرہ ہے، چہرے کیا بھی بیچنا، چہرے بیچ چہرہ ہے، اور پٹکے بیچ جو پٹاخہ ہے، پٹاخہ سمجھتے ہیں، پھٹکڑی جو اڑاتے ہیں دیوالی کے موقع پر، جو ہندو لوگ اپنے تہوار مناتے ہیں تو پٹاخے اڑاتے ہیں۔ چہرے کے بیچ میں چہرہ ہے اور پٹکے کے بیچ میں جو پٹکا ہے۔ کیا کہیے اور نظیر آگے ہے، کیا کہیے اور نظیر بے مثال، دھیان تخلص ہو گیا، اور اس کے معنی اب بے مثال،
کیا کہیے، اور نظیر آگے ہے روز تماشا جھپٹ پٹ کا۔ دنیا میں انسان جو ہے اپنے فعل کا بدلہ حاصل کر لیتا ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں۔ انصاف و عدل پرستی ہے اس دنیا کے اندر جو ہے، انصاف وہی لوگوں کو ملتا ہے جو صحیح کام کرتے ہیں، اور جو لوگ صحیح کام نہیں کرتے ان کو یہیں پر جو ہے عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کہیں چھوٹ جائیں گے تو قبر کے اندر چھوٹکا نہیں ہوگا، اگر سوال جواب دے دے گا تو عذاب اللہ میں مسلط کر دیں گے، وہ دنیا کو بھول جائے گا کہ بھائی اس زمان دنیا میں تھا، جہاں اپنے بچپن میں بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمان ہم رینگتے تھے، ماں کی گود میں پھرتے تھے، وہ سب بھول گئے۔ اور جو ہے اللہ میاں کے بتائے ہوئے دین پر چلنا آج ہمارے مشکل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج تمام دنیا میں جو ہے مسلمان کیا ہیں، پریشان ہیں۔ پریشانی کی منزل ہے، پریشانی نہیں جاتی، پریشانی کی منزل ہے، پریشانی نہیں جاتی۔ یہ دنیا ہے پریشان، پریشانی نہیں جاتی۔ میرے مد مقابل سینکڑوں آفات آتے ہیں، میرے مد مقابل سینکڑوں آفات آتے ہیں، انہی کے ہمارے دل ہے پریشان، پریشانی نہیں جاتی۔ دنیا جو ہے پریشانی کا مقام ہے۔ جو اچھے کام کرتا ہے پریشانی اس کے پاس زندگی نہیں رہتی، جو برے کام کرتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا دماغ جو ہے صحیح کام نہیں کر رہا، ہمیشہ رات اور دن جو غلط کام لگا ہوا ہے، تو آدمی ہمیشہ کیا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اب مرد سے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، جب کلمہ نصیب نہیں ہوا تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کاغذ کے اندر نام مسلمان لکھا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ کے اندر، یا عملی طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو مسلمان بننے کے لیے نماز کی پابندی، قرآن کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور زندگی بسر کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ماں باپ کہاں ماننا، استاد کہاں ماننا، کہ استاد وجہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ استاد کیا ہے، گائیڈ لائن ہے۔ استاد کہیں گے گائیڈ لائن ہے، آپ کو جو ہے آپ کی رہبری کر رہے ہیں کہ آپ آگے کیسے پروان چڑھیں۔ یہ تمام باتیں ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ اکبر آبادی نے جو ہے کس انداز میں جو ہے ان باتوں کی وضاحت یہاں پر کی ہے کہ آسانی سے ہر آدمی جو ہے ان کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ نظیر اکبر آبادی کے نظر دیکھنے کا طریقہ ہے کہ آسان اچھوڑے جملے استعمال کر کے عام فہم لوگ سمجھے، اس طرح سے جو ہے اپنی زندگی تصویر اس میں کھینچا ہوا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ایک عملی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اچھے کام کرنا ضروری ہے۔ جس سے اینڈ آف دا لیسن شیئر